الیکشن کمیشن اور وزارت قانون میں اس آرڈیننس کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عدیل السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام فواد صاحب، بہت شکریہ۔ عدیل، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، کیونکہ فیصلہ تو اب آرڈیننس کا ہو گیا ہے جو مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، لیکن الیکشن کمیشن نے تو اپنا بیان ایک دیا ہوا ہے عدالت میں بھی۔ اب الیکشن کمیشن کیا ایک تو ایگزیکیوٹ کرے گا، وہاں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ فواد صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا جو آئینی اور قانونی موقف ہے وہ پیش کر چکے ہیں، اور اس موقف کے تحت وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کیے بغیر جو اوپن بیلٹ ہے اس کے ذریعے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل ایک اعلیٰ سطح اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور اس اجلاس میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ آرڈیننس الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا جواب ہے اس کی روشنی میں اور آرڈیننس کی روشنی میں کل یا ایک دو روز میں فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اس صورتحال کے بعد کوئی واضح موقف سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ جو آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے یہ آرڈیننس بھی مشروط ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رائے آئینی مانگی گئی ہے اس پر کیا سپریم کورٹ کی رائے آتی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین حکام یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا، رائے آئے گی، اس وقت ہی صورتحال واضح ہوگی، ہم تو اپنا موقف دے چکے ہیں۔ تو اب چونکہ جو الیکشن کا شیڈول ہے یہ 11 فروری کو جاری ہو جانا ہے، حکومت نے اس کو بیسیکلی کنٹیجنسی لیجسلیشن کے طور پر اس کو لے کے آئی ہے۔ تو اس میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آگے جا کے اس میں قانونی طور پر اس کو کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی عدالت میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ماہرین جو ہیں اپنی حکومت کی لیگل ٹیم میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس میں ایسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کنٹیجنسی لیجسلیشن ہوتی ہے کہ ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ ازیوم کر کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے تو اس آرڈیننس کے تحت۔ اچھا عدیل، یہ جو پریزمپٹیو لیجسلیشن کی آپ نے بات کی، حکومت نے کیونکہ اب 11 کو اگر شیڈیول ایک دفعہ آ جاتا پھر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سینٹ انتخابات پہ نہیں ہوتا، حکومت کی جو موو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ 11 کو انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے کہ اگر وہ آ جائے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ آرٹیکل 226 کا اس سے تعلق نہیں ہے، پھر تو یہ ہوگا اور الیکشن کمیشن پھر پابند ہوگا کہ وہ یہ جو اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروائے سینٹ کے۔ اس میں بھی جو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے۔ اب یہ رائے کب آئے گی، کیونکہ سپریم کورٹ پہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ اس نے سینٹ الیکشن سے پہلے دینی ہے، سینٹ الیکشن آگے بھی نہیں جا سکتے، انہوں نے 11 مارچ سے پہلے ہونا ہے۔ شیڈول 11 مارچ کو جاری ہو جائے گا اور شیڈول 11 فروری کو جاری ہو جائے گا، اور 11 فروری کو جب شیڈول جاری ہوگا تو اس کے بعد جو قانون اس وقت موجود ہے پھر الیکشن اس کے مطابق ہوں گے۔ تو یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی آرڈیننس آ گیا، آگے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ایک آئین میں چیز درج ہے تو ایسے میں ایک آرڈیننس تو ایک قانون میں ترمیم ہے، اور وہ بھی ایک عارضی ارینجمنٹ ہوتا ہے یہ تو اس طرح، اور ایسے میں پھر دوسری سیاسی جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو مکمل طور پر اپوز کریں گے۔ ان ساری سیاسی جماعتوں نے اس سارے الیکٹورل سسٹم میں جانا ہے، شمولیت پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں انہوں نے شو بھی کر دیا۔ لیکن یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے جنہوں نے سارا یہ پلان کیا ہے؟ سر میں آپ کو یہ فواد صاحب ایک اہم خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو لا منسٹری اس طرح لوپ میں نہیں تھی جس طرح اس طرح کے آرڈیننسز جاری کرنے کے معاملے پہ ہوا کرتی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ میں ایون جو آئینی ترمیم کا بل پیش ہوا ہے، یہ بھی بل ذرائع یہ بتاتے ہیں بابر اعوان صاحب نے تیار کیا ہے، اور اس دن ایجنڈے میں بھی بابر اعوان صاحب نے یہ پیش کرنا تھا ایجنڈے کے تحت، لیکن یہ فروغ نسیم صاحب سے پیش کروایا گیا تاکہ لا منسٹری اس کی اونرشپ لے۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لا منسٹری کے سے جب اوپینین لی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ ایک تو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت آپ سپریم کورٹ میں بھی ایون جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک چیز واضح ہے آئین کے آرٹیکل 226 میں، تو اس پہ زیادہ آپ کو سپریم کورٹ میں جا کر یہ ریفرنس دائر کر کے اس پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ آئینی ترمیم کے لیے اس نے موو جو ہے وہ چل دی، لیکن اس کے بعد وہاں سے جب ریزسٹنس آئی تو اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ اس پہ بھی لا منسٹری کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی یہ اوپینین ہے کہ یہ آرڈیننس کے معاملے پر حکومت کے سامنے کوئی ایسی مشکل آ سکتی ہے، اس کو یا تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح پری ایمپٹیو لیجسلیشن
یا اس کو کنٹیجنسی پلان کے طور پہ جو لیجسلیشن کی جاتی ہیں عام طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں تو اس طرح کے خدشات لا منسٹری میں پائے جاتے ہیں. اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ تیار کس نے کیا؟ آرڈیننس تو لا منسٹری جاری کرتی ہے. تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ آرڈیننس، اس کا متن اور یہ سارا جو معاملہ ہے، اس کے یہ جو برین چائلڈ ہے یہ اٹارنی جنرل پاکستان اور جو مشیر ہیں پارلیمانی امور کے بابر اعوان، وہ اس سارے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں لا منسٹری ساتھ چلتی نظر نہیں آ رہی اس آئیڈیا کے ساتھ، کیونکہ لا منسٹری میں بیٹھے ہوئے جو بڑے دماغ ہیں آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے خیال میں کوئی حکومت کو شاید اس میں کوئی بڑی کامیابی نہ ملے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے فرنٹ پہ بھی معاملہ، اس پہ فیصلہ آنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رائے آنی ہے. سپریم کورٹ سے رائے نہیں آتی جب تک اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر گیند الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہوگی، اور الیکشن کمیشن نے اپنا بڑا کلیئر کیا ہوا ہے. عدیل بڑی امپورٹنٹ آپ نے جو بات کی ہے، اب دیکھیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایک وفاقی وزیر جو رہ چکے ہیں قانون کے، بابر اعوان، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفرنٹ تھی لیکن وہ بھی وزارت قانون ہیڈ کرتے رہے، اب وہ مشیر ہیں پارلیمانی امور کے. اب آپ کی خبر کے مطابق کہ فروغ نسیم صاحب وہ لوپ میں نہیں تھے، ان سے اس طرح مشاورت نہیں کی گئی، گو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جب پیش کرنے کی باری آئی تو وہ کی، اور وہ آپ کے مطابق اونرشپ لینے کے لیے تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بگ وگز ہیں گورنمنٹ کے، ان میں کتنا اتفاق ہوتا ہے. اور اگین نظریں ساری سپریم کورٹ پہ ہیں کہ کل سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں، جو اس طرح کی جو ایک کیس چل رہا ہے اور ایک طرح سے گورنمنٹ نے لیجسلیشن کر دی ہے، ایک طرح سے آرڈیننس نافذ کر کے ایک طریقہ کار اپنا مائنڈ اور اٹیمپٹ کر دیا ہے کہ جی اس کو اس طرح لاگو کیا جائے. اب یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں اور ظاہری بات ہے کل اور پرسوں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی تھی 11 فروری کو شیڈیول آنا ہے. اب وہ شیڈیول اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جب فائنل اگر نہ آیا 11 مارچ سے پہلے فیصلہ، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا. یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ لیگل ایک بیٹلز اور چیزیں لائن ڈرا ہو رہی ہیں. اپوزیشن نے بھی اپنا مائنڈ بتایا ہوا ہے، تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ویری انٹرسٹنگ ڈیز. سب سے پہلے جب صدارتی جب آرڈیننس آتا ہے، جب پارلیمنٹ ان سیشن ہو، تو پارلیمنٹیرینز کو کیسا لگتا ہے؟ کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بلڈوز کی جا رہی ہے رائے؟ اور کیا اچھا ہوتا کہ اپوزیشن حکومت مل بیٹھ کر بیٹھتے، کمیٹیوں میں بات ہوتی، گفت و شنید ہوتی، اس کے بعد آتی. تو یہ جو آرڈیننس آیا ہے، دیکھیں اس کی نیت تو ٹھیک ہے اور کام بھی ٹھیک ہے، طریقہ کار پہ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آرڈیننس کے لانے کا، میرے خیال میں اگر آپ نے آرڈیننس کے آنے سے ایک دن پہلے قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھی ہو تو ایک بل پیش کیا گیا تھا اسی سلسلے میں، لیکن اپوزیشن کی میں اس کو ہٹ دھرمی کہوں گا، یا جو ضد اور ایک کام نہ چلانے والی اپروچ ہے، اس کے حوالے سے پھر آپ کو پتہ ہے ہنگامہ آرائی بھی ہوئی اور بالکل فزیکل ہاتھا پائی ہو گئی، جس کا بھی اسپیکر نے نوٹس بھی لیا اور اس کی تفتیش کے لیے کمیٹی بھی بنا دی. تو اس قسم کے ماحول میں پھر قانون سازی کرنا ایک ناممکن سی بات بن جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور سینٹ کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے 11 فروری کا اناؤنس کیا ہے کہ شیڈول کا ٹائم شروع ہوگا اور 3 مارچ کو الیکشن ہونے. اس میں جو پرابلم ہے، جو بیسیکلی آبسٹیکل تھا، وہ یہ تھا کہ جلد سے جلد قانون سازی کرنی ہے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے ہوں اور جو ووٹ ہو وہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ڈالا جائے.